برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے کرونا پیکج کے لیے اداروں سے مدد مانگ لی۔ کہتے ہیں اگست تک کمپنیز حکومتی کرونا سبسڈی پیکج میں حصہ ڈالیں تاکہ بے روزگاری سے نمٹا جا سکے۔ وزیر خزانہ کی تجویز پر کئی کمپنیز نے اعتراض بھی کیا ہے۔ تفصیلات غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں محصور ملازمین کو خصوصی امدادی پیکج دیا جا رہا ہے۔ حکومتی سبسڈی کے ساتھ ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہ کا 80% حصہ مل رہا ہے اور اوسطاً ہر ملازم کو 2500 پاؤنڈ کی رقم تنخواہ کی مد میں ادا کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کمپنیوں کو ملازمین کو برطرف کرنے یا نوکری سے فارغ کرنے سے روکنا ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ اب حکومت کے سبسڈی پیکج میں کمپنیاں بھی حصہ ڈالیں گی۔ حکومتی امدادی پیکج اگست یا اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کمپنیاں سبسڈی پروگرام کا 20 سے 30% حصہ ادا کریں گی تاکہ معیشت کو تحفظ مل سکے۔ کمپنیاں آہستہ آہستہ اپنی کاروباری سرگرمیاں بھی شروع کر رہی ہیں اور کئی افراد اپنی ملازمتوں کو جز وقتی طور پر شروع کر سکتے ہیں۔ حکومتی امدادی پیکج سے 84 لاکھ عارضی طور پر بے روزگار افراد نے استفادہ کیا۔ ان میں ہر 3 میں سے 1 ملازم کا تعلق نجی شعبے سے تھا۔ یہ پروگرام 15 ارب پاؤنڈ کی خطیر رقم پر مشتمل ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومتی امدادی اسکیم اس قدر مہنگی اور بجٹ پر بھاری ہے کہ اسے لامحدود مدت تک جاری رکھنا انتہائی مشکل ہوگا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ دنیا کا بدترین معاشی بحران، برطانیہ کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے جاری۔ صرف 1.5 ماہ میں مختلف بینکس اور مالیاتی اداروں نے 62 ارب پاؤنڈ کے قرض جاری کیے، جو کہ 1970 کے بعد سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ کیا ہر شخص قرض کے بوجھ تلے دب کر زندگی گزارے گا یا پھر برطانوی معیشت سنبھل پائے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بھاری تعداد میں قرض حاصل کرنے والے انہیں کیسے واپس کر سکیں گے؟ چانسلر رشی سناک نے بے روزگار ہونے والوں کی مالی امداد کے علاوہ ٹیکس محصولات میں نرمی کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز، بینک آف انگلینڈ اور OBR کے نظریہ کو قبول نہیں کرتا تو معیشت تنزلی کی طرف گامزن رہے گی۔ پھر آمدنی اور اخراجات پر اضافی ٹیکس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا، جسے معاشی خودکشی بھی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت پہلے ہی NHS کے لیے فنڈز کی بہتری اور معاشرتی نگہداشت کے لیے مالی اعانت کے لیے پرعزم ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق DMO بلوں کی ادائیگی کے لیے انہیں جلد فروخت ہونے میں ناکام رہتا ہے تو فوری طور پر نقد رقم حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریئری نے بینک آف انگلینڈ سے ایک اور اوور ڈرافٹ کی سہولت طلب کر لی۔ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ آئندہ نسلیں بھی بھاری پیمانے پر حاصل کیے جانے والے قرض کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ IFS کے اسٹیک ہولڈرز نے پہلے ہی مشورہ دیا ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے، لیکن دسمبر 2019 کے انتخابات میں ٹوری کے منشور میں موجودہ پارلیمنٹ میں 3 بڑے ٹیکس گروپوں یعنی انکم ٹیکس، قومی انشورنس اور VAT نے کسی اضافے کو مسترد کر دیا تھا۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ انگلینڈ اور ویلز میں پولیس نے کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی مبینہ خلاف ورزی پر لگ بھگ 17,000 افراد کو جرمانے جاری کیے، جن میں سے 16,000 سے زائد فکسڈ پینلٹی نوٹسز بھی شامل ہیں۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے دوران شخصی آزادی کا چھن جانا ترقی پذیر ممالک ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 1 اپریل سے 25 مئی تک متعدد لوگوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی۔ BBC کے مطابق لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر تقریباً 17,000 لوگوں کو جرمانے کیے گئے۔ نیشنل پولیس چیفز کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک کیے گئے جرمانوں میں 16,947 فکسڈ پینلٹی نوٹسز بھی شامل ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق پچھلے 2 ماہ کے دوران اجتماعی عوامی کوششوں کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب سے لاک ڈاؤن کے اقدامات میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اس سے جرمانوں میں بھی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جرمانوں کا مقصد لوگوں کا تحفظ اور قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ ہسپانوی حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی۔ غریب اور بے روزگار افراد کے لیے ماہانہ 462 یورو کی امداد کی منظوری دی گئی ہے۔ اسپین کے نائب وزیر اعظم پیبلو نے پریس کانفرنس کے دوران امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اسکیم سے 25 لاکھ لوگوں کو نقد رقم تقسیم کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سروے کے بعد 462 یورو کی کم از کم رقم کو بڑھا کر 1,000 یورو ماہانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم کے لیے حکومت نے 3 ارب یورو کی رقم مختص کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے 8,50,000 خاندانوں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی معاشی حالت جب تک بہتر نہیں ہوتی اور روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے، ان کی امداد جاری رکھی جائے گی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کرونا لاک ڈاؤن کو نرم کرتے ہوئے مرحلہ وار کاروبار کھولنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ترکی میں بسنے والی پاکستانی بزنس کمیونٹی نے ترک صدر کے اس اعلان کو بے حد سراہا ہے۔ استنبول میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے کیا اظہار خیال کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنے کا کام کھولنے کا عندیہ دیا گیا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ طیب اردوان نے کل کے خطاب میں مرحلے بار نرمی کا اعلان کیا ہے اور ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ دعا کرتے ہیں آنے والے وقت سب کے لیے اچھا ہو۔ گورنمنٹ آف ٹرکی کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ تمام کاروباری سیاحتی مراکز اوپن ہو رہے ہیں اور لوگ آزادانہ طور پر اپنی عبادات مساجد میں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی قائم ہو رہے ہیں۔ تھائی وزارت خارجہ کے امور نے تھائی لینڈ کے تمام غیر ملکی چیمبرز آف کامرس کو خط بھجوایا ہے، جس میں غیر تھائی شہریوں کے ملک میں دوبارہ داخل کے طریقہ کار کی تفصیل دی گئی ہے۔ خط کے مطابق سفر کرنے سے 10 دن پہلے رائل تھائی ایمبیسی یا کونسلیٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اسے ورک پرمٹ کی کاپی، $1,00,000 انشورنس کی کاپی دینا ہوگی۔ تھائی ایمبیسی یا کونسلیٹ درخواست گزار کی دستاویزات پر تھائی حکومت سرٹیفکیٹ برائے داخلہ دے گی۔ تھائی لینڈ میں انٹری کے بعد مسافر اپنے خرچے پر 14 دن قرنطینہ میں رہے گا۔ ترکی کے شہر استنبول میں فتح قسطنطنیہ کی یاد میں شہریوں نے محدود پیمانے پر تقریبات کا اہتمام کیا اور کیک کاٹ کر فتح کا جشن منایا۔ پاکستانی کمیونٹی بھی ترک بھائیوں کی خوشی میں شریک ہوئی۔ تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس کی وجہ سے جاری لاک ڈاؤن میں یوم فتح کی روایتی تقریبات تو نہ سجائی جا سکیں، تاہم محدود پیمانے پر شہریوں نے ماضی کی اس عظیم الشان فتح کا باوقار انداز میں جشن منایا۔ ترک شہریوں نے گھروں اور دفاتر میں کیک کاٹ کر قسطنطنیہ کی فتح کا 567واں جشن منایا۔ اس موقع پر ترک شہریوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور ترک قوم کو عظیم فتح کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ترک شہریوں نے پاک ترک بھائی بھائی کے پرجوش نعرے لگا کر ماحول گرما دیا۔ پاکستان ترکیہ، پاکستان ترکیہ۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے بازنطینی حکمرانوں کے گڑھ قسطنطنیہ کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی اور سلطان محمد فاتح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری، استقامت، بہترین سپاسلاری کے باعث قسطنطنیہ فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ جی، ترکی کے شہر استنبول میں ترکی کا 567واں یوم فتح دن منایا گیا۔ سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مقامی لوگوں نے کیک کاٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آتی بٹ 92 نیوز ترکی۔